اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک اور اہم ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے ارتھ اوور شوٹ ڈے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر عدنان مرزا صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، ایک اور بار آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ارتھ اوور شوٹ ڈے سر ہے کیا بیسکلی؟ ارتھ اوور شوٹ ڈے وہ دن ہے جو ہر سال ایک دن مخصص یا سائنٹسٹ اور اسپیشلسٹ ہیں وہ مقرر کرتے ہیں۔ اس دن کی خاصیت یہ ہے کہ اس دن اس جو ہمارا یہ پلانٹ ہے ارتھ، اس کی جتنی بھی ریسورسز ہیں جو رینیویبل ہیں، جو اس سال پیدا ہو سکتی ہیں، اپنے آپ کو ریپلیس کر سکتی ہیں، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یعنی کلیکٹیولی جتنے بھی 200 کے قریب جو ممالک ہیں، ان سب کے جو لوگ ہیں، جو 7 بلین جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے جو خوراک کھائی ہے، وہ جو خوراک اس سال رینیو ہو سکتی تھی وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ آپ کو ایک جیسے مثال دیتا ہوں کہ جیسے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، تو یہ مچھلیوں کا جو سائیکل ہے، لائف سائیکل، پیدا ہوتی ہیں بچے بڑے، تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے جو ہر سال، یعنی اگر لیٹس سے 1 کروڑ ہیں تو وہ 1 کروڑ اگر ہم اس میں سے آدھا کروڑ لے لیا ہم نے، تو وہ جو آدھا کروڑ ہے باقی پورے سال کے اندر بن جائے گا، تو سال کے آخر تک ہمارے پاس 1 کروڑ واپس آ گئے۔ تو ایک میں آپ سے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ لیکن ارتھ اوور شوٹ ڈے کا جو یہ دن مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انسانوں نے اتنی زیادہ کنزمپشن کی ہے، اوور کنزمپشن ایک طرح سے کر لی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، جو 1 سال میں مچھلیاں پیدا ہونی تھیں، ہم نے وہ 6 مہینے میں ہی ختم کر دیں یا 7 مہینے میں ختم کر دیں۔ تو اس سال جو تھا وہ ارتھ اوور شوٹ ڈے تھا، میرے خیال سے جولائی 22 کو انہوں نے ڈٹرمن کیا تھا۔ لیکن ہر ملک جو ہے نا، اس کے ایک اپنا ایک کنزمپشن لیول ہے۔ جیسے کہ امریکہ یا کینیڈا، ان دونوں کے جو ارتھ اوور شوٹ ڈے تھا، وہ کینیڈا اور نارتھ امریکہ کے خاص طور پہ وہ مارچ کے اندر ہی آ گیا تھا۔ یعنی وہاں کی جو آبادی ہے، اس نے 3 مہینے میں ہی اتنا کچھ استعمال کر لیتے جو 1 سال کے اندر ان کا حساب کتاب بنتا تھا کہ بھائی 1 سال کے اندر ان کو کرنا چاہیے، تو انہوں نے 3 مہینے کے اندر ختم کر دیا۔ تو اس طرح جو ارتھ کی ریسورسز ہیں وہ خاصی کمی کی طرف جا رہی ہیں، اور ایونچولی ایسا ہوگا کہ کچھ سالوں کے بعد ہمارے پاس مچھلیاں جو ہیں بہت کم مقدار میں ہو جائیں گی، اور اس سے پھر سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے، پرائسز بڑھتی ہیں، اور وہ چیزیں آج کل ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کی آبادی، اب امریکہ کو، اب ایک کنٹری کو دیکھ لیں، وہ 5% ہے پوری دنیا کی آبادی کا، لیکن ان کی جو ٹوٹل کنزمپشن ہے وہ تقریباً 25% ہے۔ تو اگر دنیا کے سب لوگ امریکن لائف سٹائل اپنائیں گے، تو ہمیں ارتھ کے جیسے 4 مزید یا 3 اور مزید پلانٹس چاہیے ہوں گے، اس وقت جا کے جو ہے نا ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، کہ ان کا جو ایک کہہ لیں کہ کاربن فٹ پرنٹ اس دنیا پہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن ہے ارتھ اوور شوٹ ڈے کی۔ دیکھیے، ارتھ اوور شوٹ ڈے جو ہے یہ سال میں پوری ارتھ پہ ایک ہی دفعہ منایا جائے گا، یا پھر جس کنٹری کے اندر جب وہ لیول کراس ہو گیا، تھریش ہولڈ ہوتا ہوگا نا ایک، تو وہ کراس ہونے کے بعد پھر یہ اس کنٹری کے اندر یہ آ جاتا ہوگا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، یہ جو ریسرچرز ہیں بیسکلی یہ مانیٹر ہو ہر کنٹری کو، آلموسٹ ہر کنٹری کو تو نہیں، خاص کنٹریز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریجنز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ارتھ کا کلیکٹیو اوور شوٹ ڈے وہ تو پھر ایوریج کے طور پہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو اپنے سال میں پوری کنزم نہیں کر رہے۔ اب جیسے اگر امریکہ اور کینیڈا نے 3 مہینے کے اندر اپنی کنزمپشن پوری کر لی، اور پاکستان جیسے ملک نے 8 مہینے میں یا 9 مہینے میں اپنی کنزمپشن مکمل کر لی، تو وہ ان سب کا ایوریج نکال کے ارتھ اوور شوٹ ڈے سال میں 1 دفعہ منتا ہے۔ لیکن جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، جیسے آپ کے اب گلف کنٹریز ہیں، یہاں پر ارتھ اوور شوٹ ڈے ذرا جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا بھی کاربن فٹ پرنٹ کافی ہائی ہے باقی جگہوں سے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن مینلی سال کے اندر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے ارتھ اوور شوٹ ڈے، جو سب کے لیے ہوتا ہے کلیکٹیو۔ اچھا، تو اس کا جو وجہ اس کی جو ہے وہ لیوش لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں، یا پھر آبادی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیسکلی جس طرح سے ہمیں چیزیں دی ہیں، جو ابھی تک ایسا ہو رہا ہے کہ رسک میں ہماری ویسٹیج زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ جگہ اوور کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ اسراف زیادہ ہے، لیکن ایسی بہت کم صورتحال دیکھنے میں کو ملی ہے کہ ارتھ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سب کو کیئر، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان
کہ جو جس طرح سے ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ پھر انڈیویجول لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ یا سوسائٹی اور کنٹری لیول پہ یہ ایک الگ چیز ہے. اب جیسے میں نے آپ کو امریکہ کا ایگزامپل دیا تھا, وہاں کا جو ہے آپ لیوش لائف اسٹائل کہہ لیں یا بہت ہی ویسٹ فل لائف اسٹائل کہہ لیں, کیونکہ اس وجہ سے جو ہے یہ ہوتا ہے ایشو. اب ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ تو بیچارے لوگ ایک دن میں ایک ہی ٹائم کھا رہے ہیں, کچھ جگہ 2 ٹائم کھا رہے ہیں, تو وہ ایک ظاہر ایک الگ چیز ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں آبادی کا, کچھ لوگ کہنا چاہیں گے کہ اس میں آبادی کا ایشو ہے, لیکن اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کہنا چاہیں گے, وہی کنٹریز کہنا چاہیں گے جو خود اوور کنزیوم کر رہے ہیں بیسکلی کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزوں کی تو سپلائی کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتی, کہ اب ہم فورس تو نہیں کر سکتے ہر جگہ, لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اپنی ضرورت سے زیادہ تو استعمال نہیں کرے کوئی چیز. تو یہ یو ایس اور کینیڈا 2 آپ نے کوٹ کیے کنٹریز, اور بھی غالباً کنٹریز اس کے اندر شامل ہوں گی. تو اس کے اندر جو ادارہ مانیٹر کرتا ہے یا جو ادارے مانیٹر کرتے ہیں اس کو, تو انہوں نے کوئی میکینزم بنایا ہے کہ وہ اس کے اوپر اویئرنیس کیمپینس کریں گے, یا پھر عوام, ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے جو ہے وہ دن میں اتنی روٹی نہیں کھانی ہے یا اتنی روٹی نہیں خریدنی ہے. تو وہ تو ایک امیر آدمی کا تو اگر تو اسے دین کی اور کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کی, کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسراف نہ کرو اور اس کا بھی حساب ہوگا جتنا رزق تمہیں دیا گیا ہے. تو باقی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ہے نہیں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ضائع کر دیا, پھینک دیا, اور ایک کھانی ہے تو اس کی جگہ پہ 10 منگوا لیں, یہی ہوتا ہے. شادیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں پہ بھی یہ چیز تھوڑی بہت ہے, لیکن وہ بہت چھوٹے لیول پر ہے. بڑی کنٹریز کے اندر اور جن لوگوں کا زیادہ تر لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے وہاں پر یہ سب زیادہ ہوتا ہوگا. تو کوئی میکینزم ہے کوئی آپ کی نظر میں ایسا کوئی؟ نہیں, دیکھیں یہ جو سوشل اویئرنیس, یہ جو ارتھ اوور شوٹ ڈے ہے, اس کو کانشیس میں لانے کی وجہ یہی تھی کہ اویئرنیس کرائی جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے ان کے اوپر سے انگلی اٹھائیں. تو اب جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے وہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریونیو کے اوپر نا, لائک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, بڑی کمپنیز ان کو اسپانسر کرتی ہیں. بڑی کمپنیز اسپانسر کرتی ہیں, اس کا مطلب جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو بیسکلی اس لائف اسٹائل کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اس لیول پہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کبھی ایسی بات آئے کہ ان پر انگلی آئے. تو اس لیے یہ گراس روٹس لیول پہ سوشل آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ان کی اتنی ریچ نہیں ہوتی. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اویئر کریں, لوگوں کو احساس دلائیں, لیکن ان کو اتنی پبلسٹی نہیں ملتی, کیونکہ جو آپ کے ہر ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ کے اندر, وہ بیسکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایونچولی اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ. جو 99% آپ کی آبادی ہے پوری دنیا کی, وہ ایک الگ اس میں ان کے لیے الگ آپ کہہ لیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جو کریم آف دا کراپ ہے بیسکلی, جو ایلیٹس ہیں وہ ایک الگ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کے لائف اسٹائل کو چیلنج کریں. ایک طرف فاسل فیولز کی بات کی جاتی ہے, ایک طرف جو ہے وہ ریسورسز کو بہتر طور سے استعمال کرنے کی اور کم استعمال کرنے کی بات کی جاتی ہے. ایک طرف مریخ پر جو ہے وہ تجربے ہو رہے ہیں اور وہاں کی بھی ریسورسز استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ صورتحال isn't it دی کانفلکٹ. بالکل کانفلکٹ تو ہے, لیکن اب آپ دیکھ لیں نا, جتنے لوگ ڈفرینٹ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اپنی طرف سے ایک سلوشن نکالنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کچھ سالوں کے بعد جو ہے ارتھ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائے گی, اس لیے ہمیں جو ہے مارس پہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر ہم رہ سکیں گے. نہیں, اٹس آل کہ ہم جو ہے نا سروائیول کی طرف کسی طرح سروائیو کر جائیں. بیسکلی ہر انسان کا گول یہی ہوتا ہے ان لائف میں. اب کون کس طرح سے سروائیو کرتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو, یہ پھر اس کے اوپر ہے. ہم ایز اے مسلمز ہمارے اوپر کچھ گائیڈ لائنس ہیں, ہمارے اوپر کچھ لمیٹیشنز ہیں. جو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں وہ تو بیسکلی کچھ بھی کر لیتے ہیں, یا ان کا اگر کانشنس ان کو نہیں کچھ کہتا تو پھر آپ کچھ کہہ نہیں کر سکتے ان کو کیا کیسے کرنا کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. یہی میں اسی کے اوپر یہی کہہ رہا تھا نا کہ
کنٹریز خود بھی کسی بھی طور سے کوئی بھی بین بھی نہیں لگا سکتی کسی بندے پہ یا کسی فیملی پہ، کچھ لوگوں پہ جو ایلیٹ کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہوں، کسی بھی طور سے ان کو روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن اس کے اندر یہ کہ خود سے اگر ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ اگر میں ویسٹ کرتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ، اور بے شک میں تو افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں ویسٹ کرتا ہوں اور اپنی ضرورت سے زیادہ لیتا ہوں تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باقی لوگوں کے لیے پریشانی ہے، اور اس کے اپنے لیے بھی پریشانی ہے. ظاہر ہے اگر یہ ریسورسز ختم ہو رہی ہیں تو اس کے بعد تو پھر پریشانی تو ہے ہی. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں، میں ہر کنٹری کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں جو جہاں پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس ملک میں بھی وہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو اتھارٹی ہوتی ہے ان کو ایک پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. لیکن کافی ممالک جو ہے نا یہ چیزیں چھپاتے ہیں. آپ ان کے میڈیا میں دیکھیں گے کبھی بھی وہ ایسی چیز نہیں دکھائیں گے کہ جس طرح سے ان کو یہ لگے کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یو ایس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پوری دنیا میں آلریڈی ان کی کہیں نہ کہیں انٹرفیئرنس ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی عوام کو یہ اندازہ ہو کہ اگر افریقہ میں کوئی چیز ہو رہی ہے، کوئی قحط کی وجہ سے مل رہا ہے، اس میں ان کی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے. وہ ایک انہوں نے پرسیپشن پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں. ان کا میڈیا اس کو پروٹیکٹ کرے گا، ہر ڈپارٹمنٹ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. تو اٹس بہت مشکل ہو جاتا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے جو نا، میں نے بہت دفعہ امریکہ کے اندر وٹنس یہ کیا ہے کہ ان کے پاس اگر لیٹس سے گندم کی فصل بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا بہت سارا دودھ جمع ہو گیا یا کچھ اس طرح، وہ اس کو پھینک دیں گے لیکن کسی کو دیں گے نہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں وہ. اور ابھی بھی آپ نے تھوڑے دن پہلے ہم نے پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال دیکھی تھی کہ جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹماٹر اور پیاز اپنا ایران اور افغانستان سے منگائیں گے، تو پھر وہ جو مارکیٹ میں ٹرکس گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے جو مارکیٹ میں بیٹھے تھے، انہوں نے وہ ان چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اس سے پرائس کو افیکٹ ہو رہا تھا. تو وہ ایک اب اس وقت اس چیز کو کیسے روکا جائے، تو یہ تو ظاہر ہے جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کس طرح سے جو ہے نا ہر طبقے کے لوگ کی جو گریونسز ہیں اس کو صحیح طرح سے ایڈریس کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. دان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے اس اہم ٹاپک اسلامی لحاظ سے بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ایز مسلمس، جو قدغن ہمارے اوپر لگائی جاتی ہے دین کی طرف سے کہ اسراف نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ رزق دیا ہے، تمہیں زیادہ پیسہ دیا ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، اور اسراف جو ہے اس کا روز قیامت یقیناً حساب کتاب ہوگا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.